ہیں یاسین آزاد صاحب ماہر قانون ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ خط لکھا گیا تھا ایک اور اس کے بعد حکومت نے کمیشن بھی بنا دیا تھا، لیکن اب سو موٹو نوٹس دے لیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے. یہ کتنا باثر قدم ہے کہ اس تمام معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اس طرح؟ پہلے تو مطالبہ تھا اور ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کمپیٹنٹ تھی، انہوں نے کمیشن بنا دیا، لیکن بعض کارنوں سے یہ ڈیمانڈ بھی یہ تھا کہ اسے آنریبل سپریم کورٹ خود کا تو آنریبل سپریم کورٹ کے پاس تو اب ظاہر ہے کہ اختیارات ہیں 184(3) کے تحت، کیونکہ جوڈیشری کے 6 ججز کا معاملہ ہے، اور اگر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا تو بہت سارے لوگ جو جس طرح پی ٹی آئی اعتراض کر رہی تھی کمیشن پہ وہ اپنی جگہ پہ، اور پی ٹی آئی والے بھی ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ فل کورٹ جو ہے نا بجے ان کو ٹیک اپ کرے. تو ظاہر کے ساتھ جو رکنی بینچ اگر آنریبل چیف جسٹس نے بنا دی ہے میرے نزدیک اچھا اقدام ہے، اور لیکن اس کیس کی پروسیڈنگ جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ بدھ کو ہوگی، اور جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کا انہوں نے ویسے ہی جیسے صدر گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد پروسیڈنگ ہوگی، تو علامہ اگر آنریبل سپریم کورٹ کوئی آرڈر کر دیتا ہے اور یا یہ کہتا ہے کہ فائنلی سپریم کورٹ خود ڈیسائیڈ کرے گا، تو یہ معاملہ جب آنریبل سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تو میرے خیال میں جو کمیشن بنا تھا اس کا فادر ٹائم بینگ معاملہ رک جائے گا. کل آنریبل سپریم کورٹ اگر خود یہ کہتا ہے کہ نہیں جو کمیشن بنا ٹھیک ہے، 184(3) میں بھی یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ تو معاملے کو خود تو انویسٹیگیٹ تو نہیں کر سکتا، ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتا. کمیشن میں جو ایویڈنس کلیکٹ ہوگی سپریم کورٹ میں ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوتی، تو لیکن چونکہ لارجسٹ بنچ بنا 7 بنچ ہے، کل وہ بدھ کو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں انیشیل پروسیڈنگ میں. کیونکہ ایک پٹیشن جو میری اطلاعات ہیں وہ ایک داؤد جو ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی فائل کی تھی 184(3) کی، لیکن یہاں آنریبل سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے لوگ جو بعض لوگ اعتراض کرتے تھے اس لارجسٹ بنچ کے بعد ان کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے، اور میں اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے یاسین صاحب، آپ بتائیے گا کہ براہ راست سماعت کی درخواست گئی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ کیس ہے؟ کافی امپورٹنٹ ہے، تو اس میں براہ راست سماعت ہونی چاہیے؟ دیکھیں جیسا عارف صاحب نے کہا براہ راست سماعت اس سے پہلے بھی آپ نے دکھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر براہ راست دکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، عام پبلک کو بھی پتہ چلنا چاہیے. میں نے تو اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ایگزام لگایا اس وقت اگر اس وقت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ ایکشن لے رہے تھے تو انہوں نے تو باقاعدہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو انوالو کیا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ بنچ بننے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا. جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے آپ کو دیکھ لیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ ہیرو تو وہ جج ہیں جنہوں نے. ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب، آپ بتائیے گا کہ پہلے کمیشن بنا دیا گیا جس کی سربراہی تصدق حسین صاحب کر رہے تھے، اور اب دوبارہ 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، تو ان دونوں کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ کتنا کنفلکٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ الیکشن جو بنا تھا کمیشن جو ہے اس کے ہیڈ نے یہ کہہ دیا کہ میں عید کے بعد پروسیڈنگ کروں. آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی کو جو کوڈ بلا لی ہے وہ میرے خیال میں بدھ کو بلا لی. بدھ سے پہلے میرے خیال میں آنریبل سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی گائیڈ ہے، 7 جج بیٹھیں گے اور اوپن کورٹ میں شاید کوئی نہ کوئی جج معاملے کو سامنے. اگر وہ کمیشن کو روکتے ہیں تو جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ میٹنگ ہوئی، فل کورٹ میٹنگ ہوئی، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، پھر پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پی ایم نے بھی اپنا اعلامیہ جاری کیا، اور اس کے بعد کمیشن وجود میں آیا. یہ بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بات سب سے زیادہ مشکل ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں کی جاتی، وہ تو ٹرائل کورٹ نہیں. 184 میں پروسیڈنگ تو ہوگی، پروسیڈنگ کرنے کے بعد اگر آپ ایویڈنس کرنے چاہیں تو کیا آپ اپنے ججز کو بھی ایویڈنس میں بلا کے کہیں گے کہ آئیں آپ بیان دیں؟ اور اب یہ پتہ ہے کہ جب آنریبل سپریم کورٹ نے انیشیٹو دیا
اور اگر کل کوर्ट اس نتیجے پہنچتا ہے کہ ہمارے 6 جج صاحبان اپنے جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں وہ کسی وجہ سے پروو نہیں کر پاتے، تو پھر آنریبل سپریم کورٹ کے لیے کافی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ پھر وہ کیا کریں، کیونکہ الزام لگانا اور ثابت کرنا دو مختلف چیزیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر کسی احساس سے دائرے سے کسی آدمی نے عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کی، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آ کے کچھ کہتے ہیں، آپ ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ کیوں نہیں کرتے، ہمت کیوں نہیں کرتے؟ کیا آئین کے اندر کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا اختیار ججز کے پاس نہیں ہے؟ وہی آدمی جو اب آیا تھا اسی وقت دو بار نوٹس دیتے اور کہتے جی آپ نے آ کے یہ بات کی، ہم آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ضرور ہوا ہے، لیکن بدھ کو آنریبل سپریم کورٹ کی جو انیشل پروسیڈنگ ہوگی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیا جو کمیشن بن گیا اسی کو کہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، ایویڈنس ریکارڈ کریں، ڈائریکٹ کمیشن اپنی ایویڈنس ریکارڈ کر دیں۔ جو جج صاحبان جن لوگوں کے نام دیں گے یا اپنے ایلیگیشن کو پروو کرنے کے لیے جو ایویڈنس کا طریقہ کار ہوگا وہ ایویڈنس تو کمیشن ہی ریکارڈ کرے گا، آنریبل سپریم کورٹ ڈائریکٹلی نہیں کرے گا۔ تو بہت ساری جو کمپلیکیشن ہو رہی ہیں، اس کا فیصلہ بدھ کو جب لارجر بینچ بیٹھے گی وہ کیا اسٹیپ اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پروسیڈنگ کریں گے تو ممکن ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ خود بیک اپ کر جائے، یہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر دیا، ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ یا اگر فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ کمیشن بنانے کا اختیار ہمارا ہے، ہم نے بنا دیا، اور کمیشن میں ایک بہت ہی ویل ریپیٹڈ آدمی کو جو آپ نے کمیشن کا ہیڈ بنایا، تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 35 کا ایک معاملہ تھا، تو اس وقت بھی کمیشن بنا تھا، اس وقت میرے خیال میں سٹنگ ججز تھے، 3 ججز تھے جنہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن میں ایسی کوئی دھاندلی نہیں ہے۔ تو پھر کیا صورتحال بنے گی، یہ انتہائی مشکل ہے۔ اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، میرے نزدیک تو شوکت صدیقی صاحب نے تو باقاعدہ ایک آدمی کا نام لیا تھا، صحیح، اس وقت کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ معاملہ تھوڑا سا جب اگر آنریبل سپریم کورٹ نے 184(3) میں دینا ہی تھا، تو جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کو کمیشن کے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے کہ جی یہ معاملہ ہمارا جوڈیشری کا معاملہ، ہم کو ڈائریکٹ کورٹ 184(3) میں کچھ کارروائی کرے گی۔ اب یہ بدھ کو جا کے پتہ چلے گا کہ آنریبل سپریم کورٹ سے جو لارجر بنچ ہے وہ کیا اسٹیپ اٹھاتا ہے، صحیح۔ کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں یا ختم کر دیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو طے کرنا یعنی کو بدھ کو پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی۔ یاسین آزاد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے خط میں، ان تمام کو شامل تفتیش کرنا کتنا ضروری ہوگا؟ اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوتے تو پھر کس طرح سے یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں سر، اگر جس میں لوگوں کا نام دیا گیا تو ان کو جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو ان کے اسٹیٹمنٹ جو ان کو بلانا پڑے گا، ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ جس طرح سپریم کورٹ کی لارجر بنچ میں جو شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں فیض حمید کو تو سپریم کورٹ نے بلایا، لیکن فیض حمید صاحب سپریم کورٹ نہیں گئے، انہوں نے اپنے جواب داخل کر دیا، اور جواب داخل کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ آنریبل سپریم کورٹ نے خالی جو شوکت صدیقی صاحب کو برطرف کیا گیا تھا اس کو ڈکلیئر کر دیا انلیگل، لیکن جس آدمی کے خلاف سیریس ایلیگیشن تھے وہ نہ تو کورٹ میں آیا نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ تو پھر یہ معاملات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کوئی بہتر نہیں ہو رہے میرے نزدیک، لیکن جن لوگوں کے نام دیے گئے ظاہر ہے کہ ان کو بلایا جائے گا، وہ اپنا جواب دیں گے کہ یہ جو الزام ہم پہ ججز نے لگایا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب ہماری ہوٹل کے اندر دروازے توڑے گئے تھے، اس زمانے میں ایک بریگیڈیئر صاحب ڈیتھ تھے اور 2 آدمی انوالو ہو گئے تھے، اور سب سے چیف آف آرمی صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری 2 آدمیوں سے غلطی ہو گئی، اور غلطی ہونے کے بعد آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی، اس کو اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا تھا۔ تو ایسے معاملات جو ہے نا بڑے سیریس نیچر کے ہیں، لیکن اگر ہمارے 6 جج صاحبان اپنی چیز کو پروو نہیں کرتے تو پھر جو آپ نے خط لکھا جوڈیشل کونسل کو، پھر جوڈیشل کونسل ابھی تک لارجر بنچ بنی ہے، لیکن خط لکھا گیا جوڈیشل کونسل کو تو وہ معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ تو یہ معاملات بہت سارے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ